نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تذلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنته. حضرات دی وقار، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، چند باتیں مسلک کتاب و سنت کی دعوت اور چند باتیں اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا. کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا مقام کس قدر بلند ہے. اللہ رب العزت نے کلام اللہ کے اندر اس بات کا اعلان فرما دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب ہم نے آپ کے تذکروں کو بلند کر دیا ہے. آپ کو کس قدر بلندی مقام سے نوازا، آپ اس بات سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے طرح طرح کی مخلوقات کو پیدا کیا، انگنت لا تعداد بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا. سائنس کی اس ترقی کے دور کے اندر جب کیمرہ بھی ایجاد ہو چکا ہے، انٹرنیٹ کی سہولت بھی موجود ہے، اور ایک کلک کے فاصلے کے اوپر پوری دنیا کی انفارمیشن کو، پوری دنیا کی معلومات کو جمع کیا جا سکتا ہے، اس کے باوجود آج تک سائنس اس بات سے عاجز ہے، اور دنیا کے اندر جہاں پہ تحقیقات کو کرنے والے بڑے بڑے ادارے قائم کیے گئے، ان کے پیچھے کروڑوں اربوں روپے کے فنڈز کو لگایا گیا، سائنس اس بات سے عاجز آ گئی کہ اللہ رب العزت اس کی مخلوقات کی گنتی اور ان کا شمار کر سکے. ان انگنت لاتعداد بے شمار مخلوقات کے اندر فضائے بصیر میں اڑنے والے پرندے ہوں، جنگل میں دھاڑنے والے درندے ہوں، بلوں میں رینگنے والی چیونٹیاں ہوں، یا سمندروں کی تہوں کے اندر تیرنے والی مچھلیاں ہوں، ان سب کے اندر اللہ رب العزت نے مقام اگر کسی کو بلند عطا کیا تو انسان کو عطا کیا ہے. اور قرآن مجید میں اس امر کا اعلان فرما دیا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین تقویم کے اندر پیدا کیا ہے. اب انسان اپنی بلندی مقام کے باوجود تمام انسان برابر نہیں ہیں. پہلی تو بات یہ ہے، جو اہل ایمان نہیں ہیں، جنہوں نے اللہ رب العزت کی معرفت کو حاصل نہیں کیا ہے، اللہ رب العزت نے ان کو چھپایوں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ بدترین قرار دیا ہے. لیکن اہل ایمان مسلمان بھی اپنے مقام کے اندر برابر نہیں ہیں. تمام مسلمان اپنی عظمت کا، انسان اپنی عظمت کے باوجود اہل ایمان کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ان سے مقام میں بلند صلحاء ہیں، صلحاء سے مقام کے اندر بلند شہداء ہیں، شہداء سے مقام کے اندر بلند صدیقین ہیں، اور صدیقین سے مقام کے اندر بلند انبیاء ہیں.
اور انبیاء علیہم السلام اپنی بلندی مقام کے باوجود بھی تمام ایک برابر نہیں ہیں. اگرچہ اہل حدیث کا منہج یہ ہے لا نفرق بین احد من، ہم رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان تفریق کے قائل نہیں ہیں، لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام رسولوں کے اندر بھی بعض کو بعض پہ فضیلت عطا کی ہے. تو پھر بات کیسے بنتی ہے؟ عرب و مخلوقات کے اندر چرند پرند درندے، حیوانات، جنگل میں دوڑنے والے درندے، فضائے بصیر میں اڑنے والے پرندے، سمندر کی تہوں کے اندر تیرنے والی مچھلیاں، مقام کے اندر انسانوں کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور انسان اپنی بلندی مقام کے باوجود مسلمان کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اہل ایمان اپنے مقام کی بلندی کے باوجود صلحاء کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور صلحاء اپنے مقام کی بلندی کے باوجود صدیقین کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور صدیقین اپنے مقام کی بلندی کے صلحاء اپنے مقام کی بلندی کے باوجود شہداء کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور شہداء اپنے مقام کی بلندی کے باوجود صدیقین کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور صدیقین اپنے مقام کے بلندی کے باوجود انبیاء کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور انبیاء اپنے مقام کی بلندی کے باوجود رسول اللہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور رسول اللہ اپنے مقام کی بلندی کے باوجود اولو العزم رسولوں کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور ساری کائنات ایک طرف ہو، صلحاء ایک طرف ہو، صدیقین ایک طرف ہو، شہداء ایک طرف ہو، انبیاء ایک طرف ہو، ساری کائنات کے رسول اللہ ایک طرف ہو، ساری کائنات کے شہداء، صدیقین، صلحاء، انبیاء کے بعد رسول اللہ، اولو العزم رسول ایک طرف ہو، اکیلے کائنات کے امام کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، علامہ قیم الہی ظہیر صاحب. پہلی بات، انتہائی وضاحت کے ساتھ، میں نہ لفظ علامہ کا اہل ہوں، نہ اس کو اپنے لیے پسند کرتا ہوں. باہر کیف بات کر رہا تھا، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ کا مقام میں نے بیان کیا، اور یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی ہے. کائنات کے امام وادی بطحا میں لیٹے ہوئے تھے. کائنات کے امام نے کہا میرے پاس دو فرشتے آئے. کہا، ایک نے دوسرے کو مخاطب ہو کر کہا اہو اہو، کیا یہ وہی ہے؟ کہا ہاں یہ وہی ہے. کہا اس کے بارے میں بڑی باتیں سنی ہیں، اس کے بلندی مقام کے بڑے تذکرے سنے ہیں، آؤ اس کو تولے تو صحیح. کہا مجھے ایک کے ساتھ تولا گیا، میزان کو قائم کیا گیا، ایک کے ساتھ تولا گیا. کہا میرا پلڑا باری. 10 کے ساتھ تولا گیا، 100 کے ساتھ، 1000 کے ساتھ، 10,000 کے ساتھ، حتیٰ کہ کائنات کے امام نے خود اعلان فرمایا. کہا فرشتے نے مخاطب ہو کر دوسرے سے کہا اس کو اس طرح مت تولو، اگر ساری کائنات کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے، تنہا مصطفیٰ کو دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے، ساری کائنات کا پلڑا ہلکا ہوگا، کائنات کے امام کا پلڑا بھاری ہوگا. اور آج یہی اہل حدیث کی دعوت ہے، یہی اہل حدیث کا منہج. میں نے آیات پڑھی، میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی اور حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. کہا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. بتلاؤ
کائنات کے امام جیسے بلند مقام والے کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی بات کائنات کے امام کی بات کے مقابلے پہ چل سکتی ہے؟ اور چل سکتی ہے؟ تو پھر اہل حدیث کی دعوت بھی یہی ہے. اہل حدیث کی دعوت یہ ہے، اور لوگوں اپنے اپنے اماموں کی باتیں کرنے والوں، اور تمہاری باتوں اور تمہاری دعوت کا عالم تو وہ ہے جو قوم موسیٰ علیہ السلام اس کا عالم تھا. اللہ رب العزت نے آسمان سے من و سلوہ کو نازل کیا. قوم موسیٰ کے لوگ وہ کس قدر نااہل ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں آسمان سے آنے والے کھانوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں زمین کے پیاز کی ضرورت ہے، زمین کے تھوم کی ضرورت ہے، زمین کے لہسن گنڈے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت نے کلام اللہ کے اندر اس بات کا اعلان فرما دیا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. کیسے ظالم ہو، کیسے ناعاقبت اندیش ہو، کیسے نااہل ہو، او اعلیٰ کو چھوڑتے ہو، ادنا کے پیچھے بھاگتے ہو. اہل حدیث کا اعلان کیا ہے؟ اہل حدیث کا اعلان یہ ہے، فقہ حنفی کو زمین پہ لکھا گیا، فقہ مالکی کو زمین پہ لکھا گیا، فقہ شافعی کو زمین پہ لکھا گیا، اور جتنی بھی فقہ ہیں ان کو زمین پہ لکھا گیا ہے. آسمان سے کوئی چیز آئی ہے تو یا رب کا قرآن آیا ہے یا کائنات کے امام کا فرمان آیا ہے. بتلاؤ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں مسلک کتاب و سنت کی دعوت دیتے رہیں گے. انشاءاللہ دو گے؟ مسلک کتاب و سنت کی طرف لوگوں کو بلاؤ گے؟ اور آج کس قدر افسوس کی بات ہے، بات کو تیزی کے ساتھ منطقی انجام کی طرف لے کے جا رہا ہوں. اہل حدیثوں، آج تمہارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ زمین کے اوپر ائمہ دین کا اکرام کرنے کے باوجود، ان کو اپنے سینے سے لگانے کے باوجود، ان کے فرامین کو اپنے سروں پہ رکھنے کے باوجود، ان کے فرامین کو چومنے کے باوجود، ان کے ناموں کو لکھا دیکھ کر نظروں کو جھکا لینے کے باوجود ہم نے اس امر کا اعلان کر دیا. ہم نے کہا ساری کائنات ایک طرف بلاتی ہو، احمد ابن حنبل ایک طرف بلاتا ہو، ابن تیمیہ ایک طرف بلاتا ہو، امام شافعی ایک طرف بلاتا ہو، امام مالک ایک طرف بلاتا ہو، امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ ایک طرف بلاتا ہو، رحمت اللہ علیہ رحمتم واسعتن ایک طرف بلاتے ہوں، تمام ائمہ دین رحمہم اللہ ایک طرف بلاتے ہوں، ساری کائنات ایک طرف بلاتی ہو، تنہا مینا کلال دوسری طرف بلاتا ہو، ساری کائنات کی بات کو دیوار سے دے مارا جائے گا، کائنات کے امام کی بات پہ حرف کو نہیں آنے دیا جائے گا. نعرہ تکبیر، حضرت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ. اور ہمارا اعلان یہ ہے، اہل حدیثوں، تم کائنات کے امام کے مقابلے پہ ابو حنیفہ و احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ان کی بات کو تو نہیں مانتے، لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے، کائنات کے امام کے نظام کے مقابلے پہ زرداری، نواز شریف اور عمران خان کے نظام کو مان لیتے ہو. کائنات کے رب نے کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. کائنات کا امام دنیا میں آیا، آپ کو بھیجا گیا جہاں پہ آپ کی آمد کا مقصد لوگوں کی عبادات میں اصلاح، لوگوں کو روزے کا پتہ دینا، لوگوں کو نمازوں کا پتہ دینا، لوگوں کو زکوٰۃ کا پتہ دینا، لوگوں کو حج بیت اللہ کا پتہ دینا تھا. وہاں پر آپ کی آمد کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی دھرتی پہ اللہ رب العزت کے نظام کو نافذ کر دیا جائے، اللہ کی دھرتی پہ اللہ کے قانون کو نافذ کر دیا جائے، اللہ کی زمین پہ اللہ کی حکمرانی کا قیام کر دیا جائے. اللہ کی قسم
میں کہا کرتا ہوں اللہ کی قسم کائنات کے رب کا عطا کردہ یہ نظام، کائنات کے رب کی عطا کردہ یہ شریعت یہ اس قدر عظیم ہے کہ کائنات کا رب اس کو عطا کرنے کے بدلے اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں مانگتا. جو کچھ بھی مانگتا ہے امت معاشروں کی اصلاح اور ان کی بہتری کے لیے مانگتا ہے. چور کا ہاتھ کٹے گا اللہ کو کوئی فائدہ ہے؟ زانی کو سزا ملے گی اللہ کا کوئی فائدہ ہے؟ ڈکیت کو سزا ملے گی اللہ کا کوئی فائدہ ہے؟ اللہ رب العزت کا حدود اللہ کے نفاذ کے اندر ذاتی کوئی فائدہ نہیں. اور سچی بات یہ ہے عبادات کے اندر بھی اللہ رب العزت کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کوئی شخص اللہ رب العزت کی عبادات اس کو بجا لائے، اگر پوری کائنات بھی کافر ہو کر مر جائے اللہ رب العزت کو فرق نہیں پڑتا. یہ تیرے اور میرے لیے ہے، یہ ہمارے لیے ہے. ہم اللہ رب العزت اس کے حکموں کو بجا لائیں گے تو ہمارے لیے جنت کے راستے آسان ہو جائیں گے. آج کس قدر افسوس کی بات ہے، ہم نے پہلے بھی کہا تھا آج بھی کہتے ہیں. اس وقت تم نواز شریف کو آزما رہے تھے، تم زرداری کو آزما رہے تھے. ہم نے گلیوں میں بازاروں میں کہا تھا، ہم نے کہا تھا ایک وقت آئے گا تم عمران خان کو بھی آزماؤ گے، لیکن معاشرے کو امن نہیں مل سکتا ہے. معاشروں کو امن ملے گا تو کائنات کے رب کے عطا کردہ قانون سے ملے گا. لوگوں آج تمہارے ضمیروں کے اوپر کس نے چادر کو ڈال دیا ہے؟ آج تمہارے گھر کے اندر واقعہ کوئی پیش، اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی واقعہ پیش آئے. ابھی پچھلے دنوں ہم چیختے رہے، چلاتے رہے، ہم تمہارے آگے ہاتھ جوڑتے رہے. ہم نے کہا ہم تم سے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگتے، ہم تم سے اللہ رب العزت کی دھرتی پہ اللہ رب العزت کے قانون کی عملداری کو مانگتے ہیں. ہماری ماں، ہماری بہن ظالم درندوں نے موٹر وے کے اوپر اس کی آبرو ریزی کی. اب بتلاؤ کیا جس قدر نقائص والے قوانین تمہارے پاس موجود ہیں، ان نقائص والے قوانین کے ہوتے ہوئے معاشروں کو امن مل سکتا ہے؟ اور یہ بات بھی کہے دیتا ہوں، آج قانون الہی کی مخالفت کرنے والے ان لوگوں کے پاس نہ عقلی دلائل موجود ہیں نہ نقلی دلائل موجود ہیں، صرف شریعت اسلامیہ سے مخالفت اور عناد ان کے سینوں کے اندر درج ہوئی ہوئی ہے. ہمیشہ ہم نے کہا ایسے مجرموں کو سرے عام قتل کیا جائے. تب یہ ظالم بدبخت کہا کرتے تھے کہ نہیں، اس کو عمر قید کی سزا سنائی جائے. اور یہ سمجھتے یہ ہیں کہ شاید اسلام میں موجود قتل کی سزا وہ عمر قید کی سزا کے مقابلے پہ نرم سزا ہے، سخت سزا ہے، اور عمر قید کی سزا وہ اسلام کی سزاؤں کے مقابلے پہ ایک بدرجے نرم سزا ہے. نہیں، آؤ سنو میری بات. ایک شخص اگر وہ ایسا مجرم ہے کہ اس کا حق شریعت اسلامیہ کے مطابق قتل بنتا ہے تو اس میں کس قدر بہتری اور کس قدر معاشروں کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے امن کی ضمانت موجود ہے. اور مد مقابل
عمر قید کی سزا کے اندر کس قدر فساد موجود ہے. ایک شخص اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اس کے بیوی بچے ساری عمر ان کی جان لٹکی نہیں رہتی ہے. چند دن کی تکلیف، قتل ہو گیا، وقت کے مرہم نے بلا دیا. ایک شخص جس کو تم نے عمر قید کی سزا سنائی اور شریعت اسلامیہ کے قوانین ان کی مخالفت کی، اس کے فسادات وہ معاشرے کے اندر کس کس طرح رونما ہو سکتے ہیں. جس کو قتل کیا گیا، اگر اس کے دماغ کے اندر کوئی خناس موجود تھا، اب وہ خناس اس کی ذات اور وجود کے ساتھ دفن ہو گیا. مد مقابل جس کو عمر قید کی سزا سنائی گئی، اس کے بچوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی. ساری زندگی بچے باپ کو تکتے رہے، اس کی بیوی، اس کی زندگی تباہ ہو گئی. اب وہ دوبارہ کسی دوسرے کے ساتھ بھی شادی کے قابل بھی نہیں ہے کہ حضرت صاحب اس کے جو ہیں وہ جیل میں موجود ہیں. اور دماغی طور پر اس کا جو حال ہوگا وہ آپ بھی جانتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں. اور اگر اس چیز کی کیا ضمانت ہے کہ 20 سال بعد، 25 سال بعد جب وہ عمر قید کی سزا کاٹ کے واپس باہر نکلے تو اس کے دماغ کا وہ خناس جو ہے وہ اس کا مر چکا ہو. سینکڑوں بیسیوں واقعات، قتل کا مجرم ہے، باہر نکلتا ہے، دوبارہ قتل کرتا ہے. ریپسٹ ہے، آزاد ہونے کے بعد دوبارہ زنا کرتا ہے. اور آج ایک بات یاد رکھو، جو اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اللہ رب العزت ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یا وہ ظالم ہیں، یا وہ فاسق ہیں، یا وہ کافر ہیں. اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق سزا کا لاگو، اکیلے سزا کا لاگو نہ کرنا اور اس کی مخالفت میں کسی دوسری سزا کے نفاذ کے اندر خود قانون الہیہ کی مخالفت موجود ہے اور اللہ کی دشمنی موجود ہے. اور یاد رکھو، اگر معاشروں کے اندر امن چاہتے ہو، معاشروں کی تطہیر چاہتے ہو، کوٹ رادھاکشن کے بسنے والوں، اگر کوٹ رادھاکشن کے اندر سے جرائم کا خاتمہ چاہتے ہو، اللہ رب العزت کی طرف سے انوار اور رحمتوں کو برستا ہوا دیکھنا چاہتے ہو، تو اللہ رب العزت کے قوانین کو زمین پہ نافذ کرنا پڑے گا. الفضل بما شہدت بہ الاداء. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. آج سے 12 سال قبل آرچ بیشپ آف کینٹربری ڈاکٹر ولیم روونز نے کہا تھا انگلینڈ کے مسائل، عیسائی پادری، اس نے کہا تھا انگلینڈ کے مسائل حل نہیں ہو سکتے جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ قانون، ان کی شریعت کو زمین پہ نافذ نہیں کر دیا جاتا. افسوس کی بات ہے وہ عیسائی ہو کر مانتا ہے، تو اہل توحید ہو کر، اہل حدیث ہو کر اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور قبول کرنے کا مطلب صرف زبانی طور پہ اس کا اظہار کر دینا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے جدوجہد کرنا ہوتا. اور یقین جانو، آخری بات کی طرف جا رہا ہوں، آج ملک کے اندر اہل سنت، اہل حدیثوں، تمہیں جاگنے کی ضرورت ہے. آج اسلام کے اوپر جگہ جگہ سے نقب لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہر چیز کے لیے وقت دیتے ہو،
اپنے گھر بار کو وقت دیتے ہو، اپنے مال کو وقت دیتے ہو، تجارت کو وقت دیتے ہو، اسباب کو وقت دیتے ہو، اپنی اولاد کو وقت دیتے ہو، اور جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا تمہیں، آج دفاع اسلام کے لیے وقت دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہو۔ نبی کے صحابہ کی توہین ہو رہی ہے، آج کہیں نبی کے صحابہ کو لعنت ان پر کی جا رہی، اور کہیں پر سیدنا صدیق اکبر کو کافر کہا جا رہا۔ اور اہل حدیث وہ غفلت کی نیند سویا ہوا ہو، نہیں، ہم آج اس امر کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں، اہل حدیث اب جاگ اٹھا ہے، انشاءاللہ جاگ اٹھے ہو، انشاءاللہ ہم جاگ چکے ہیں، اور نبی کے صحابہ کی گستاخی کرنے دیں گے، اور ہم صدیق کو گالی دینے دیں گے، اور ہم فاروق کو گالی دینے دیں گے، ہم ذوالنورین و حیدر کو گالی دینے دیں گے، انشاءاللہ ہم معاویہ کا بھی دفاع کریں گے رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور صحابہ کے دشمنوں کو اس ملک سے بھگا کے چھوڑیں گے، اس ملک میں عظمت صحابہ کے ڈنکے بجا کے چھوڑیں گے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا تھا، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاہ لنفسہ وبعثہ برسالتہ۔ کہا اللہ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، لوگوں کے دلوں میں سب سے زیادہ بلند دل، بلند پایا دل، وہ اللہ کے نبی کے دل کو پایا، کہا آپ کے مقام کو بلند کیا، آپ کو منصب رسالت کو عطا کر دیا، کہا پھر لوگوں کے دلوں کو دیکھا، ثم نظر فی قلوب العباد فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد۔ کہا پھر لوگوں کے دلوں کو دیکھا، نبی کریم کے دل کے بعد بلند ترین دل اگر کسی کے پایا تو وہ نبی کے صحابہ کے دلوں کو پایا، اور ان کو اللہ کے نبی کے وزراء بنا دیا، اور ہم نبی کے بعد، نبیوں کے بعد دنیا کے سب سے زیادہ بہترین دلوں والی جماعت پہ کسی کو بھونکنے دیں گے انشاءاللہ۔ جو نبی کریم اور انبیاء کے بعد سب سے زیادہ بلند ترین دلوں والی، سب سے زیادہ بہترین ترین دلوں والی جماعت کے بارے میں بکواس کرے گا، اہل سنت کا بچہ بچہ ایسے ہر بدبخت کے ساتھ ٹکرا کر اس کو پاش پاش کر دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ۔ انشاءاللہ آخری بات حضرت شہید کے الفاظ میں کہے دیتا ہوں۔ حضرت شہید نے کہا تھا، کہا اور نبی کے صحابہ پہ تبرہ کرنے والوں اور نبی کے صحابہ کی گستاخیاں کرنے والوں، جاؤ سن لو، ہمارا اعلان یہ ہے، ہمیں بند کرو، دل بند، روح بند، جسم بند، دماغ بند، نظر بند، سب کچھ بند کر لو، لیکن ایک بات یاد رکھو، ساری کائنات کی قوتیں مل کر ہمارے سینوں سے سرور کائنات کے صحابہ کی محبت کو نکال
نہیں سکتی ہیں. ہم اللہ کے فضل و کرم سے نبی کے صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے رہیں گے اور دشمنان صحابہ کے دلوں پہ منہ تلتے رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.